رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والے اور فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ جتنے بھی امام جن کو فریق مخالف اپنا امام تسلیم کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے وضعی طور پر اور من گھڑت عقیدہ امامت رکھتا ہے، تو ان کی موت کا سبب اور ان کا قتل ہونا کیا فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق یہ شہادت ہے یا کسی گناہ کا نتیجہ ہے اور کسی گناہ کی سزا ہے؟ کہ فریق مخالف کے جتنے بھی امام قتل کیے گئے، کیا وہ مظلوماً قتل ہوئے یا کسی گناہ کے جرم میں قتل ہوئے یا ان کو شہید کہا جائے؟ فریق مخالف کے اصول کے مطابق ہم فریق مخالف کی اپنی کتاب سے روایت پیش کریں گے۔ فریق مخالف خود اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اور خود امام سے روایت نقل کر کے اس بات کا اقراری ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جتنے بھی امام قتل ہوئے وہ فریق مخالف شیعہ مذہب کے گناہوں کی وجہ سے، کہ فریق مخالف کے لوگوں نے جو گناہ کیے اللہ پاک ان پر ناراض ہوا اور اس جرم کی سزا میں اماموں کو قتل کیا گیا، اور جو کسی جرم کی سزا میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہید کہاں ہوتا ہے؟ تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو امام ایک جرم میں قتل کیے گئے۔ ہم آپ کے سامنے فریق مخالف کی معتبر کتاب جس کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، جلد 2، سکۃ الاسلام یعقوب کلینی، ترجمہ سید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے اور اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 170 ہے، کتاب الحجہ، اور باب نمبر 47، امام اپنے اختیار سے مرتے ہیں اور اپنے مرنے کے زمانہ کو بھی جانتے ہیں۔ اس میں ائمہ کی موت کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ امام کیوں مرے، اماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ روایت نمبر 5 ہے کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، مرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آپ مر جائیں، خودکشی کریں۔ دیکھیں علی بن ابراہیم فریق مخالف کا مصنف روایت کو نقل کرتا ہے، علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام قال ان اللہ عز وجل غضب علی الشیعہ، کہ اللہ پاک شیعہ پر ناراض ہوئے، غضب علی الشیعہ، فخیرنی، اور ہمیں اختیار دیا، نفسی او ہم، کہ ہم ان کے گناہ کے بدلے میں، اس سزا کے بدلے میں ہم ہوں یا ان کو سزا دی جائے، شیعہ کو سزا دی جائے یا ائمہ کو سزا دی جائے۔ ظاہر بات ہے جو جس کا امام ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے، یا اس کے پیروکاروں کو، پیروکار گناہ کریں تو مجرم تو اصل امام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، اور فریق مخالف کا خود مصنف نقل کرتا ہے فخیرنی نفسی او ہم، کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہم یا وہ، فوقیتہم واللہ بنفسی، پس ہم نے ان کو بچا لیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ابھی ہم فریق مخالف کا اپنا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روایت نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 170 ہے، کتاب الحجہ، اور باب نمبر 47 ہے، جلد نمبر 2۔
حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شیعوں پر غضبناک ہو گیا، اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو دیکھ کر ان پر غصہ فرمایا، اور اس کے بدلے میں پھر آگے اماموں کو قتل کیا گیا۔ تو جو مجرم اور سزا پانے کے لیے جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ شہید کہاں ہوتا ہے؟ پس اس نے اختیار دیا، پس اس نے ہمیں اختیار دیا، خود آپ یا وہ ان میں سے کوئی قربان ہو جائے، تو خدا کی قسم ہم نے خود اپنی قربانی دے کر ان کو بچا لیا کہ ہم قربان ہو گئے اور ان کے گناہوں کی سزا ہم نے اپنے سر پر اٹھا لی، اور گناہوں کی سزا میں قتل کیے گئے، اور جو اپنے گناہ کی سزا میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا۔ اور فریق مخالف خود اس بات کا اقراری ہے کہ ائمہ کو ان کے جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو جو شخص جس فریق مخالف کا مذہب یہ کہتا ہو اور حضرات ائمہ اور حضرات اہل بیت کی اس قدر توہین کرتا ہو تو وہ اسلام یا اسلام کا مذہب قطعا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے مذہب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔